آپ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے حفیظ شیخ کے ووٹ سے متعلق بھی نہیں، اس پر کوئی بات نہیں، آپ ٹویٹ کرتے رہے ہیں نہیں مگر اس پہ کوئی بات نہیں کی۔ اچھا سر، ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہیں؟ ملاقات میں باتیں ہوئی ہیں سلیم جعفر کی، منظور اختر کی، یہ کون لوگ؟ یہ دو کرکٹر تھے جن سے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا، تو یہ باتیں ہوئی ہیں۔ بس یہ کہ کل آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ ووٹ دیں گے ایک اچھا آدمی کو۔ اچھا آدمی کون ہے سر؟ ووٹ دیں گے یعنی وہ کون ہے؟ ووٹ تو دیں گے۔ وزیر اعظم نے آپ کے تحفظات دور کیے سر؟ وزیر اعظم سے میری کوئی بات ہی نہیں تحفظات، میں تو ان سے محبت ہے، پیار ہے، ہمیشہ ایسی بات ہوتی ہے۔ عشق کرنے کا ارادہ ہرگز نہ تھا، باخدا ہو گیا دیکھتے دیکھتے۔ اس کا مطلب ابھی تک آپ ٹویٹ پہ قائم ہے کہ حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیں گے؟ میں نے کہا اچھا آدمی کو دیں گے، ہو سکتا ہے حفاظت جی امیدوار کون سا سر آپ کا؟ عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ کی؟ جی میری ہو رہی ہے کوئی آپ 1 سال بعد۔ سر فیصل واؤڈا کو کے حوالے سے آپ کے تحفظات تھے وہ دور ہوئے؟ فیصل واؤڈا صاحب کے لیے میرا مشورہ آج بھی ہے کہ بلدیہ کی نشست نہ چھوڑیں، وہ 900 ووٹوں سے صرف جیتے تھے، ہم شاید ہار جائیں گے وہ دوبارہ۔ اور سینٹ کا جو ہے وہ الیکشن وہ لڑنے جا رہے ہیں، اس میں انہوں نے جو تاریخ لکھی ہے شہریت ترک کرنے کی، وہ تاریخ وہ نہیں تھی جو انہوں نے قومی اسمبلی کی فارم میں لکھی۔ اگر وہ ٹیلی ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ سر گیلانی صاحب جیت رہے ہیں یا حفیظ شیخ صاحب؟ جو حفاظت کرے گا وہ جیتے گا۔ اچھا اب اللہ کا کراچی کے مسائل کے اوپر بھی بات ہوئی ہے سر؟ جی کراچی پہ ہوئی ہے، مروا پہ میری بات ہوئی۔ مروا کا جو قتل ہوا تھا 5 سال کی بچی کا، اس کا میں نے ذکر کیا ان سے، تو خان صاحب نے بہت مطلب یہ کہ بہت دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کیوں قاتل ابھی تک۔ میں نے کہا قاتل پکڑا گیا لیکن جیل میں ہے، ہمیں کم از کم یہ قانون بنانا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو اپیل کا حق نہیں ملنا چاہیے۔ سر کافی لمبی ملاقات ہوئی ہے لیکن مطمئن نہیں لگ رہا۔ میں بہت مطمئن ہوں، کہتا رہا ہوں آپ کو، جو حفاظت کرے گا وہ جیتے گا۔ آپ نمبر ڈاکٹر گیلانی صاحب بہتر حفاظت کرنے والے ہیں پھر تو۔ جی گیلانی صاحب تو بہتر حفاظت کرنے والے ہیں۔ گیلانی صاحب کا حسن ہے، یوسف ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ میں اچھا امیدوار کون سا لگ رہا جو حفاظت کرے گا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ کوئی خدشات کا اظہار بھی کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان کے آپ جانتے ہیں معاملات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اس پہ ماضی میں بھی بات ہوتی رہی ہے اور آج بھی بات ہوئی ہے، جس پہ ماضی میں بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے اور اسی طرح آج بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ تو دیکھیے امید ہے کہ شاید کچھ بلوچستان کی محرومیوں میں کمی ہو، دیکھیں جیسے آپ دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے۔ سر حکومت کو ووٹ دے رہے ہیں سر؟ آپ کا کیا پوزیشن ہوگی؟ آپ حکومتی امیدواروں کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں فی الوقت ہم ٹریجری بینچز پہ ہیں، تو ہم حکومت کے اتحادی ہیں اور حکومت کو سپورٹ کریں گے، اور دیکھیں کہ اگر بلوچستان کے معاملات طے نہیں ہوتے حکومت سے تو پھر آگے جا کے ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ شاہزین صاحب، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی وعدے وعید ہوئے اور آپ نے یقین کر لیا، اور اب پھر وعدے وعید ہوئے ہیں اور آپ نے پھر یقین کر لیا؟ جی ظاہر ہے لوگوں کے محرومیوں کو دیکھتے ہوئے وعدوں پہ یقین کرنا پڑا۔ اگر لوگوں کی محرومیاں نہ ہوتی، میری ذات کی بات ہوتی تو شاید بات کچھ اور ہوتی۔ تو ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے 1,80,000 کے قریب لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہیں، جو اپنے گھر نہیں آ سکتے، 15 سال میں الیکشن پروسیس سے باہر رہے، ہیلتھ فیسلٹی سے باہر رہے، ووٹ سے باہر رہے، تو ساری چیزیں ہیں۔ تو ان کو دیکھ کے انسان کو ذرا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے حکومت جب وعدے کر رہی ہے تو چلیں پھر سے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس پہ عمل درآمد۔ سر وزیر اعظم نے کوئی یقین دہانی کروائی ہے آپ کو کسی قسم کی؟ جی میں ساری باتوں پہ وزیر اعظم پاکستان سے بات ہوئی ہے، جیسے ماضی میں یقین دہانی کرائی گئی تو آج بھی یقین دہانی کرائی ہے، تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بلوچستان کی سیاست پہ آپ کی نظر ہے، آپ کا ایک بڑا خاندان ہے بلوچستان کی سیاست میں، بڑا پارٹنر ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید خدشہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بلوچستان سے ہی ہے، جیتیں گے ڈاکٹر یہاں پہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ اور بلوچستان سے پی ٹی آئی؟ دیکھیں شیخ صاحب اگر امید تو ہے کہ شیخ صاحب کو جیتنا چاہیے، بٹ کوئی بہت بڑی میجورٹی سے نہیں جیتیں گے۔ آئی پرسنلی میری اپنی سوچ ہے کہ ایک تھن میجورٹی سے شیخ صاحب کی سیٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، بٹ آئی تھنک جیت جائیں گے۔ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم کے ظاہر تحفظات بھی تھے بطور اتحادی، اور اب کوئی تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی، یا ماضی میں بھی اسی طرح کے تحفظات کی یقین دہانی ہوتی ہے لیکن حل نہیں ہوتے، آپ کے تحفظات دور نہیں ہوتے؟ دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی کولیشن پارٹنر ہے، لیکن یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم غلط سیاسی پارٹی ہونے کے ناطے الگ نظریہ بھی ہے، تو ہماری آف اینڈ آن جو ہے وزیر اعظم سے، اسی طرح پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وفاقی وزیر سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور جو کراچی کے مسائل ہیں، اربن شہری سندھ کے جو مسائل ہیں،
حیدرآباد کے جو مسائل ہیں، میر پرخاص کے مسائل ہیں، وہ ہم ان کے سامنے رکھتے رہتے ہیں. اور الحمدللہ آپ سب نے دیکھا ہے کہ ماضی میں 1.1 ٹریلین کا جو ایک بڑا ڈیولپمنٹ پیکج اربن سندھ کے لیے رکھا گیا ہے، ہم نے ان کو دوبارہ یاد دہانی کرائی کہ اس میں تیزی لائی جائے. نمبر 1. نمبر 2 ہم نے کیا بتایا ہے کہ سینسس کے ایشو ہے. سینسس کے ایشو پہ جسے کہتے ہیں کہ ایک عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ 10 سال کے بعد سینسس کرایا جائے گا، جبکہ آئین میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے. آپ سب نے دیکھا 98 میں سینسس ہوا، پھر 2017 میں ہوا، 17، 18، 19 سال کے بعد. تو ہم نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ 2022 میں سینسس کا انعقاد کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہر صورت میں اس دوران یہ جو بجٹ رکھا جائے گا پی ایچ ڈی پی میں سینسس کے لیے، سینسس کرانے کے لیے پیسے مختص کیے جائے. ہوپ فلی یس، ہم جسے کہتے ہیں کہ جو آپ کے علم میں ہے کہ منسٹری آف آئی ٹی اس کو لیڈ کرے گی ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو سے، اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ خواہش ہوگی کہ 22 میں دوبارہ سینسس کا انعقاد کیا جائے. سر سینسس کے حوالے سے کتنی یقین دہانی کروائی ہے کہ 2022 میں کروائی گئے؟ دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے کہ جب پچھلے دنوں پی ٹی آئی کا وفد بھی آیا تھا، اس دوران بھی گفتگو ہوئی تھی، اور اس دوران بھی میرا خیال ہے چیزوں کو فائنلائز کیا جا رہا ہے. اس طرح ہم نے میک شیور کیا ہے کہ پیسے بھی بی ایس ڈی پی میں رکھ دیے جائیں تاکہ کہ یہ چیزیں پروسیس میں چلی جائیں. اور ڈیفینیٹلی یہ تمام چیزیں کچھ 2 مہینے 4 مہینے میں نہیں ہوتی، اٹ ٹیک ایئرز اینڈ ایئر. اگر آج سے ہم کام شروع کریں گے تو ہوپ فلی ہم دسمبر 2022 تک اسے مکمل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. نمبر 2 ہم نے حیدرآباد یونیورسٹی کے حوالے سے گفتگو کی کہ وہاں پہ بھی معاملات کو جلد اور بہتر سے بہتر کیا جائے. تو اسی طرح جو ایم کے ایم کے جو ہمیشہ مطالبات رہے ہیں کہ ایم کے ایم کے جو قانونی دفاتر ہیں وہ ایم کے ایم کو واپس کیا جائے. آج بھی ایم کے ایم کے 100 کے قریب کارکنان لاپتہ ہیں. ان کے حوالے سے بھی ہم نے ان کے سامنے رکھا ہے کہ جب مسنگ پرسن بلوچستان کا ہو، مسنگ پرسن کے پی کی کا ہو، مسنگ پرسن کراچی کا ہو، تمام لوگ برابر ہیں. تمام لوگوں کا آئینی حق ان کو دیا جائے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس بات کی امید ہے کہ ان چیزوں پر عمل درآمد کیا جائے گا. تھینک یو.